تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہچان عوام پریشان، یہ تاریخ ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ یہاں پہ آپ نے جو سوالات کیے 3-4 سوالات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو دنیا بھر میں جو امریکہ اور ایران کا جنگ ہے اس کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ مہنگائی حقیقی نہیں، یہ مصنوعی بنائی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا 90% یا 90% سے زیادہ شاید ڈیزل تو ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے، اور پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ ایران سے اسمگلنگ ہوتی ہے، اور اس میں بہت بڑی جو اسمگلنگ کا ایک چیز ہے وہ ڈیزل ہے، اور وہ بڑے وافر مقدار میں پاکستان آتا ہے، اور ایران میں آج کل بھی 8 روپے اور 10 روپے پاکستانی 8 یا 10 روپے فی لیٹر اس حالات میں وہ مل رہے ہے، تو پتہ نہیں پاکستان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 3، ابھی تک حکومتیں اس چیز پہ اپنا ووٹ بینک بڑھاتی تھی، ووٹ بینک بناتی تھی، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، یہ پیٹرول کا یہ جو چیز تھا ان کے ہاتھ میں، اس سے اپنے ووٹیں بناتی تھی۔ آج جب عوام کو اصل میں ضرورت ہے حکومت کی کہ ان سخت حالات میں حکومت عوام کے اس مسائل کی پہ کوئی سنجیدگی دکھائے، تو حکومت نے الٹا کیا کیا کہ عوام کو بیچ چوراہے چھوڑ کے حکومت نے وہ فیصلہ کر دیا کہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اب جو آپ نے کہا روزمرہ کی مارکیٹ وہ ہوگا اور اس پہ ریٹس لگیں گی۔ تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس وقت لازم ہے، جس طرح آپ نے بات کی، پاکستان نے میں سمجھتا ہوں ہر نظام میں غنڈے پالے ہوئے ہیں، اور یہ غنڈے پالے ہوئے نہیں، بنائے گئے ہیں، مافیاز بنائی گئی ہیں۔ یہی جو آج ہو رہا ہے یہ پاکستان کی پالیسی کی عکاسی ہے۔ ابھی تک پیٹرول مصنوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ عوام کو دیکھا جاتا تھا، نہ کسی اور کو دیکھا جاتا تھا، بلکہ پمپ مالکان کو دیکھا جاتا تھا کہ ان کو اچھا پروفٹ دیا جائے، اور ریٹس ایسے سیٹ ہوتے تھے کہ مالکان کے کھلے پروفٹس پڑے ہوتے تھے۔ اب جب وہ چیز آپ ہٹاؤ گے تو ان مالکان کو آپ نے 40-50 سال یہ مزے دیے ہیں، تو اب یہ ایک مافیا ہے جو ان حالات میں، اتنے برے حالات میں، جب ہر کسی کو چاہیے کہ عوام کے لیے سہولت کاری کرے، تو ریاست جو کر رہے وہ بھی سب کے سامنے، حکومت جو کر رہے وہ بھی سب کے سامنے، اور پرائیویٹ لوگ جو بزنس مین ہیں اور جو پمپ مالکان ہیں وہ بھی سب کے سامنے۔ سر، آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ڈنڈا چلانا چاہیے، ایک تو پیٹرولیم لیوی بالکل ختم ہو جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں لیوی کا جو بہانہ ہے یہ نہیں، ٹیکسز ہونے چاہیے، ٹیکسز لگائے جائیں جتنے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو لیویز ہیں، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ جو آتے ہیں، یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، اور باقی بالکل اس کو اوگرا کو جو مارکیٹ ہے اس کے ساتھ سیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر حقیقت یہی ہے کہ یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ریاست وہ اسمگلنگ پہ آنکھیں بند کر رہی ہے، تو کم سے کم یہ ڈنڈا چلا لے کہ اس اسمگلنگ کا فائدہ عوام کو ملے، نہ کہ ان اسمگلرز کو۔ سر، مولانا فضل الرحمان کا ایک، بلکہ اب تو 2 اسٹیٹمنٹس ہو گئے، ان کے بعد انہوں نے وکلا سے بھی خطاب کیا، شہداء اور ریاستی اداروں کے حوالے سے ان کی جو گفتگو تھی اس پہ کافی کریٹیسزم ہو رہا ہے۔ آپ کی کیا اوپینین ہے اس حوالے سے جو مولانا نے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہر بات کا طریقہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کی بات کو میں کبھی بھی ریجیکٹ یا رد نہیں کروں گا، اور آج اگر یہ بات بری لگ رہی ہے کہ تنخواہ پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ پورا نظام کل میں اور میرے پارٹی کے پیچھے یہ باقاعدہ لگے رہے کہ ڈالر لے کے انہوں نے اپنے بچے اور اپنے لوگوں کو مروایا ہے، یہ ہم نے سنا ہے، ہم نے 8-10 سال یہ سنا ہے۔ تو کیا ہمارے شہید بھی شہید تھے کہ نہیں؟ ہمارے شہید بھی شہید ہیں کہ نہیں؟ ان کا تو کام بھی یہ نہیں تھا، وہ تو پرامن لوگ تھے، مارکیٹوں میں، اسپتالوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں شہید ہوئے۔ اس طرف تو اگر بات سیدھی کی جائے تو دفاع کا ادارہ ہے۔ اب مولانا صاحب کی اصل بات یہ ہے کہ دفاع کے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری دفاع کرے، ایٹ ایوری کاسٹ کرے۔ ہاں، ہم ان کو سر آنکھوں پہ چڑھائیں گے، ہم ان کی قدر کریں گے، ہم ہر شہید کی قدر کریں گے، ہمارے شہیدوں کی بھی قدر ہو، جو بھی بے گناہ مرتا ہے اس کی قدر ہو،
یہ نہیں کہ آپ کا والا معتبر تو ہمارا والا نہیں معتبر، یا ایک شہید معتبر تو دوسرا شہید نہیں، شہید سب شہید ہے جو بے گناہ مر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کسی کو پتہ بھی نہیں کون شہید ہے کون نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. لیکن دفاعی ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک میں لوگوں کو دفاع دے، پرامن زندگی دے، جس میں میرے خیال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفاعی ادارہ مکمل طور پہ ناکامیاب ہو چکے ہیں. لیکن سر سیاستدانوں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ قوم کو متحد کریں، نفرتوں کے بیج نہ بوئیں، تقسیم نہ کریں. لیکن اگر اپنے مفادات یہ جو دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ نہ تقریروں پہ حل ہوگا، نہ سیاستدان اس کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ جو آپ کا پالیسی ہے وہی پالیسی آپ کو بچا سکتی ہے، اور اس پالیسی کو آپ کو بدلنا ہوگا. تھینک یو.